تہجد کی نماز اور رمضان کا مہینہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کسی اور مہینے میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اور اس کی عطا کے کئی درجے ہیں۔ کبھی تو وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے، کبھی وہ دیر سے عطا کرتا ہے جیسے وہ بہتر جانتا ہے، اور کبھی کبھی دعا کا ثواب آخرت میں عطا کرتا ہے۔ لیکن تہجد کے وقت ہر جائز دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خاص کر رمضان کا مہینہ ہو تو پھر قبولیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے۔ اس رمضان تہجد میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا، اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی خوب کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے، آمین۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اے بے چین دلوں والو، اس نے ہمارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کو چین پالو، اپنے خواہشات کو پورا کروا لو، اپنے دعاؤں کو قبول کروا لو، اپنے نصیب کو چمکا لو، اپنے ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سنور جائیں گی سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی کہ رمضان آ گیا ہے۔ رمضان میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور رمضان کی برکت سے ہر بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دل کرتا ہے، شیاطین بند ہوتے ہیں، تو عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر چیز کو ترقی دے دی جاتی ہے۔ تو جب آپ اس مہینے کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں گے، ایک تو آپ کے لیے آسان ہے کہ سحری کھانے کے لیے اٹھے، اسی کے ساتھ تہجد پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی وشز ہو، مانگ لے۔ اس رمضان تہجد میں مانگ لے، گڑ گڑا کر مانگے۔ اس وقت اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعائیں مانگے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے اس رمضان کن کے معجزے ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم تہجد کسی چیز کی محبت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، در حقیقت تو یہ ہے کہ محبت تو تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے، اور اسی محبت کے لیے اس نے تمہارے دل میں کسی شے کی محبت ڈالی ہے، تاکہ وہ اس بہانے سے رات کے اندھیروں میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنی لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے۔ اور پھر رمضان، وہ تو رمضان ہے۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
تہجد تو ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی، تمہاری ہر بگڑی جلد بن جائے گی۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دیکھ کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر،
وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے۔ تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے۔ اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دے دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان ہی آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد مسکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کا ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گر گراتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ سنو جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جس سے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جانماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو، وہ جو رب ہے نا، وہ ہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کو پکار کے تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں دیتے،
سکون نہیں لینے دیتے۔ تہجد تعلق کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دعائیں فرض نمازوں میں بھی قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے تہجد سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تہجد۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں؟ تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جائیں گی۔ جو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی سے اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ وہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے، کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے تو کبھی بس کچھ پل کا ہے امتحان۔ تمہارا صبر کرو، یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے، اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں، رات کو سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز رب سے بات کرنے کا بہانہ ہے اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے الفاظ پہ توجہ کم اور اپنا غم دل ہی دل میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ عطا تو تبھی تجھے ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب تک تم اللہ کی حکمت سے الجھتے ہو تو اداس رہتے ہو، لیکن جب تم اپنی کہانی اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر تمہارا رب معجزوں کی راہ تم پر کھول دیتا ہے۔ وہ عطا کا ہر در تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ رب جو رب تم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ بھلا اپنے بندے کو کیسے غمگین کر سکتا ہے؟ وہ تو بندے کو دنیا سے بے نیاز کرتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا رب کب اسے اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ جو رات کو دن بنا سکتا ہے وہ اپنے بندے کی زندگی میں نور بھی لا سکتا ہے۔ بس وہ صبر اور توکل کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ اپنے بندے کی دعا پر کن کہنا چاہتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگنے لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ تہجد وہ لالی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔
تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے منائے۔ سکون چاہیے، ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کرنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر یہ میرا ڈر تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی تو سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی پردہ داری کا انتظام تو دیکھو کہ جب میں وقت تہجد بکھرا تو اللہ نے آسمان تاریکی سے سجا دیا اور سارے عالم کو سلا ڈالا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ اس کا اجر اسی لیے اتنا ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے لے کر عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے
اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بس ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہمارے ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی؟ کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا؟ کون سا کرب پھر تم کو سجدہ کرنے پر مجبور کرے گا؟ تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ کس قدر پاکیزہ ہے وہ محبت کا بھی دکھ جو ہمیں قضا سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا ہے۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی، وہ تہجد اسے اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ جو وقت تہجد اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی طرف تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اس کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے، وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جن چیزوں کو تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تم دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اسے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو صرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے
وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے، جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب گفتگو کیے بغیر کہیں دل چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا۔ اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک تو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں
تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہے، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دے دیتی ہے، تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں، تہجد مسکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گر گراتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ سنو، جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جسے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جانماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو، وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کے پکار کر تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد تعلق کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں۔ تو جان لو، تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ جو تمہیں کبھی ملا نہیں، وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو کیسے سمندر بنا کر عطا کر دے گا وہ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ وہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدرت محبت سے۔ کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے تو بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کے یہ آزمائش کا وقت ہے تمہارا۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا۔ اللہ نے نصیب بدلنا ہے، اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے تو عطا
عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے